اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربان جاؤں ذات پر جس نے کروڑوں گناہ ہونے کے باوجود بھی میرا رزق بند نہیں کیا، میری سانسیں بند نہیں کی اور مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اور اسی طرح سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے، آپ کا چمن آباد رہے اور ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیے۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے تہجد میں استغفار پڑھنا۔ تہجد میں استغفار پڑھنا کیسا ہوتا ہے اور استغفار پڑھنے سے کیا کچھ ملا اور کیا کچھ مل سکتا ہے، یہ سب آپ کو میری ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی وقت پر پہنچ سکے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں اس کی آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور ہر دشواری سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تہجد ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کے حضور بیٹھ کر آرام سے پرسکون لمحات میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت اللہ پاک اور ہم ہوتے ہیں اور کوئی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہنے کا ہے ہمارے پاس صرف تنہائی ہوتی ہے اور اس تنہائی کا بھی آپ فائدہ اٹھائیے۔ اور فائدہ کس طرح اٹھانا ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا اور اس وقت اپنے گناہوں سے کی گئی توبہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ پاک سے سچے دل سے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک ہمیں وہاں سے ہمارے لیے راستے بناتے ہیں جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور ہمیں وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں، غیب سے ہماری مدد ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نماز پڑھتے وقت اگر ہم بغیر دعا کے ہی اٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمارا رزلٹ نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے، ایک مثال سے سمجھاتی ہوں میں آپ کو کہ جس طرح ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیچر ہمیں سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا پیپر سارا حل کر لیتے ہیں، ہم اپنا پیپر حل تو کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح سے سولو نہیں کرتے جس طرح کا ہمارے پاس کویسچن پیپر ہوتا ہے۔ مینس جو سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے اگر ہم اس کے اکارڈنگ نہیں بتاتے پیپر میں تو کیا ٹیچر وہ ہمیں پاس کریں گے؟ فار ایگزامپل میں سوال کر رہی ہوں، ایک سوال ہے رات کے کھانے کو کیا کہتے ہیں، تو اگر میں کہہ دوں گی کہ لنچ، اس کا آنسر وہ تو نہیں ہوگا نا، اس کا تو آنسر ہے ڈنر، لیکن میں اس کو جواب میں لکھ دوں گی لنچ۔ مطلب پیپر تو میں نے اپنی طرف سے سارا ہی سولو کر لیا، اس میں سارے کویسچن آنسرز کے میں نے جواب دے دیے، سب کچھ میں نے سولو کر لیا، سارے سوالات میں نے کر لیے جتنے ٹوٹل تھے، لیکن کیا میں نے ان سوالات کے جوابات اس کے اکارڈنگ دیے جو کتاب میں جس کے جواب موجود ہیں، اتھینٹک جس کے جواب موجود ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہم نے نماز اپنی پوری پڑھ لی ہے تو اگر ہم نے دعا نہیں مانگی یا ہم نے تسبیح نہیں کی تو اس نماز کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہماری نماز ادھوری ہے۔ ہم نے پیپر تو اپنا حل کر لیا لیکن اس کو اس کے اکارڈنگ نہیں کیا جس کے بارے میں ہمیں کرنے کے لیے ہمیں آرڈر دیا گیا تھا۔ میرے سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اور ہمارے گناہ شروع ہو جاتے ہیں اور رات تک وہ جاری رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی خاص مہربانی کیا ہے،
وہ کتنا مہربان ہے جس نے کروڑوں گناہ ہونے کے باوجود بھی میری روح ویسی ہی ہے، میری آنکھوں میں روشنی بھی ویسی ہے، میری کانوں میں سماعت بھی ویسی ہی ہے، میری گلے میں آواز بھی ویسی ہی ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ رب جس نے میرے 1000 خطائیں ہونے کے باوجود بھی مجھے اتنا مہربانیاں کی ہیں مجھ پر، جس کا میں قطعاً شکر ادا کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں، میں شکر ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ تہجد میں استغفار پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک کو اپنے وہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں جو سردیوں میں اپنے رب کے حضور اپنی نیند کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا بستر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے یا میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، یا انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دوں گا۔ میں کیوں نہیں دوں گا؟ میں نے پیدا کیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے اور میں ہی نہ دوں؟ مجھ سے اس طریقے سے مانگ تو صحیح۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں، ہوتا ہے نا کہ کلاس میں جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو گروپ لیڈر بنا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں نا، اللہ پاک ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ نیک بندے جو اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں دن کے وقت، جو اللہ پاک کو رات کے وقت یاد کرتے ہیں، جو اللہ پاک کو سارا دن یاد کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اپنے نفس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بے شک سچا انسان اور ایک اچھا انسان وہی ہے جو اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ صرف اسے یہی پرواہ ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اپنے اللہ پاک کے آگے کھڑے ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا ہے، چاہے جتنی بھی کوئی بھی انویٹیشنز آئی ہوں، جتنا بھی کوئی خاص وقت کیوں نہ ہو، کسی ایونٹ پر جانا ہو، لیکن اللہ پاک کی نیک بندوں کو فکر ہوتی ہے نماز کی، چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، چاہے کسی بھی ایونٹ پر جانا ہے، جو بھی مجھے اٹینڈ کرنا ہے، لیکن نماز سب سے پہلے ضروری ہے۔ استغفار دل حاضر کر کے ہو تو بہت ہی عمدہ بات ہے۔ اگر حضوری قلب نہ ہو، اگر میرا دھیان ہی نہیں ہے، اگر میرا دھیان کہیں اور ہے لیکن میں کر استغفار رہی ہوں، تو وہ پھر اللہ پاک کے آگے قبولیت پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ایسا استغفار جو غفلت والا ہے، مطلب میرا دھیان کہیں اور ہے اور میں استغفار پڑھ رہی ہوں، تو بھی وہ قبولیت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ہمیں یہ لگے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، تو ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے، اور استغفار پڑھنے کے بعد ہمیں 2 نوافل نماز پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈر رہا ہے کہ اس پر کہیں آ کے نہ گر پڑے۔ اور ایسا آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہوں کو اس طرح سے لیتا ہے جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی گزرنے لگی ہے اور اس نے ہاتھ ہلا کر اس کو ہٹا دیا، مطلب اس پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سے گناہ ہوا بھی ہے، مطلب اس کو پتہ ہے کہ میرے سے گناہ ہوا ہے لیکن اس نے توبہ نہیں کی، بالکل اس مکھی کی طرح جو ناک پر بیٹھی اور اس نے ہلا کر اس کو ہٹا دیا بے فکری کی طرح۔ وہ شخص بہت زیادہ اچھی حالت میں ہوگا جو استغفار پڑھنے کا عادی ہے، کیونکہ استغفار پڑھنے سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں فرما دے کہ جب وہ نیک کام کریں تو خوش ہوں، کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور ہمارا دل بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، ہمیں تب تک سکون نہیں ملتا جب تک میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لے۔ اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے بری لگنے لگے تو سمجھ لینا تو مومن ہے۔ رب کی، اللہ پاک کی بہت بڑی شان ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی زیادہ گناہ ہو جائیں، وہ لاکھوں کروڑوں ہوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
میرے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ توبہ استغفار کرنے سے بھی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک ان کو اولاد سے نواز دیتے ہیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کو اپنا گھر دے دیتے ہیں، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو بیماری سے شفا دیتے ہیں۔ تو اس استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے جس کو میں گنہگار اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مومن جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے نا تو اس کا دل ایسے شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم دن بھر اتنی زیادہ گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں جس باتوں سے روکا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ مطلب کوئی بندہ ہم سے ملنے آتا ہے، ہم اسے بڑے اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو ہم اس کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں کہ اس بندے کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا شروع کر دوں تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کاموں سے بچائیں اور ہمیں معاف فرما دیں۔ بہت زیادہ گنہگار ہیں، بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، بہت مہربان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جو دل ہے نا وہ دل سچا ہونا چاہیے، سچے دل سے ہونا چاہیے، یعنی کہ میں نے کوئی گناہ کیا تو میں اللہ پاک سے معافی مانگوں گی کہ میں یا اللہ پاک یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گی، تو اللہ پاک مجھے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے جن کو بھی ہمارے کلوزرز ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، ہماری کچھ باتیں بری لگ جاتی ہیں یا ان کا ہماری وجہ سے دل دکھ جاتا ہے، بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کو ہرٹ ہوا ہے یا ان کا دل دکھا ہے ہماری کسی بات کی وجہ سے۔ وہ اس بات پر بھی میری دعا ہے کہ یا اللہ پاک جس کا بھی میری وجہ سے دل دکھا ہے یا میری وجہ سے کوئی بھی کسی قسم کا جس کا بھی دل دکھا ہے اللہ پاک معاف فرما دیجئے۔ آج جو بھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے اولاد عطا کر دیجئے، جس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے اسے اپنا گھر دے دیجئے، اور جو بھی جس کی بھی شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے اللہ پاک ان کے لیے نیک اور آسانیاں پیدا کریں۔ استغفار کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔